اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں عطیہ درود السلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد بحمدی تعالیٰ یہ ماہ رواں محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج محرم شریف کی 6 تاریخ ہے۔ جب یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے تو فوری طور پر ہر بندہ مومن کا ذی شعور کا ذہن امام عالی مقام کی قربانی کی طرف جاتا ہے، میدان کربلا کی طرف جاتا ہے۔ وہ سارا منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ محرم کا مہینہ آخر تک گزارشات پیش کریں گے۔ اب جمعے کی مختصر نشست میں تو تفصیلات نہیں بیان ہو سکتی۔ پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں جو واقع کربلا سے بھی زیادہ اندوہناک ہیں، زیادہ تکلیف دہ ہیں، زیادہ ہیبت ناک ہیں، لیکن وہ سارے واقعات تاریخ کے اوراق کے اندر گم ہو گئے۔ نہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی محفل سجائی جاتی ہے، نہ ان واقعات کو، اس ظلم و ستم کو دہرایا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو واقعہ وقوع پذیر ہوا، آج تک پورے عالم اسلام کے اندر جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسجد کے اندر امام عالی مقام کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے، گھروں میں محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اداروں میں محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بعض ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ بحمدِ تعالیٰ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو پورے 10 دن، یکم محرم سے لے کر 10 تک، امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ لمبی تاریخ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معمول تھا آپ کے دور میں، اور ان سے بہت پہلے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک باقاعدہ طور پر وہ محفل کا اہتمام کرتے، جلسے کا اہتمام کرتے، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا، ان کے فضائل بیان کیے جاتے، ان کے مسائل بیان کیے جاتے، ان کی تکالیف کو بیان کیا جاتا، اور آنے والوں کی تواضع و تبرک کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، لنگر کے ساتھ کی جاتی، اور اب تک وہاں جاری ہے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اب تک وہاں جو سجادہ نشین ہیں، جو دربار کے سجادہ ہیں، اب تک وہاں یہ معمول ہے کہ محرم شریف کے 10 دن باقاعدہ محفل ہوتی ہے۔ اور صرف وہی نہیں، اور پاکستان میں بے شمار جگہیں ہیں کہ جہاں باقاعدہ طور پر 10 دن محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بہت سارے اندوہناک واقعات ہیں، ہم ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ اولاً تو تاریخ کی بھی وہ زینت نہیں بنتے، اور اگر تاریخ کے اندر ان واقعات کو کسی نے لکھا ہے تو تاریخ کے اوراق کے اندر وہ گم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ ان کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، نہ ان کو رپیٹ کرتا ہے۔
نہ اس کے نام کی کوئی محفل سجائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ ان واقعات میں اور میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں دو بنیادی طور پر بہت بڑے فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے، دنیا میں جتنے حادثے ہوئے جو دنیا کے اندر ظلم و ستم ہوا، جو مظلوم تھے جن پر ظلم ہوا، کیا ان کی مرضی شامل تھی کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے؟ کیا ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ اچانک مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے. ایک آدمی گھر سے بڑے آرام و سکون کے ساتھ عزیزوں کو ملنے کے لیے جاتا ہے، موٹر میں جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اب گھر سے نکلتے اس کو پتا تھا کہ میں ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جاؤں گا. وہ تو اچانک حادثے کا شکار ہو گیا. اگر اس کو پتا ہوتا تو یقینی طور پر اس سفر کو وہ اوائڈ کرتا. امام عالی مقام ابھی بچپنے میں تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ امام عالی مقام کی شہادت کا پروگرام آپ کی پیدائش سے ہزاروں برس پہلے طے ہو گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے جو پروگرام ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے نا، اس کا علم بھی قدیم ہے، اس کی آرا بھی قدیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مرتب کرتا پروگرام تھا. اس کا ظہور کب ہوا؟ وادی مینا میں، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کریں. آپ ان کو لے گی قربان کرنے کے لیے. اب وہاں اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جنت جانوروں کا تو گھر ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے حضور کے صدقے میں. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، سرکار کی برکت سے. ہم نے تو کہیں نہیں سنا کہ جنت کے اندر جانور بھی ہوں گے، کوئی چرندوں پرند ہوں گے، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. جب جنت مقام ہی جانوروں کا نہیں ہے تو وہ جنت میں دمبا کیا کر رہا تھا؟ اور وہ ایک ہی دمبا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بہت پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر وہ کسی نیت ارادے کے ساتھ وہ دمبا رکھا ہوا تھا. اللہ جانتا تھا کہ وقت آئے گا، میں خلیل کو حکم دوں گا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہ ذبح کرنے جائیں گے اور ہم نے اسماعیل کو بچانا ہے، اس کی جگہ دمبا ذبح کرانا ہے. تو یہ تو اللہ کا پروگرام ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے. آپ سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول نہیں کی. اگر قبول کرتا تو میرا بیٹا ذبح ہوتا. میرا بیٹا بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے دمبا ذبح کرا دیا. آپ پریشان ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّکَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْیَا. اے میرے خلیل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے حکم کی تکمیل کر دی. آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. اب رہا سوال کہ ہم نے اسماعیل کو کیوں بچایا. یہ اسماعیل کو بچانے والے، دمبا ذبح کرانے والے ہم نے آپ کے اندر پٹی باندھی ہوئی تھی. یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ بہرحال قربانی تو ہمیں قبول کرنی ہے، لیکن ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل کا فدیہ تو دیا، لیکن بہت بڑی ذبح کے ساتھ، بہت بڑی قربانی کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میدان کربلا میں
امام عالی مقام کی قربانی مراد ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بچایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے، ذبح ہو جاتے، تو ان کے ساتھ اس نور کا بھی خاتمہ ہو جاتا جو آپ کی پیشانی میں تھا، اور اس کو ختم ہونا نہیں تھا، کہ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک، زمین و آسمان، اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اگر آپ نہ ہوتے نا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں نا وہ دو طریقے سے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو دو طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کی صفات جو ہیں صفات ذاتی ہیں، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کچھ صفات ہیں جن کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، جن صفات کا تعلق اللہ کے فعل کے ساتھ ہے، اللہ کے ایکشن کے ساتھ ہے، دوسری صفات وہ ہے۔ ایک اور تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں، یا وہ صفات ثبوتیہ ہیں یا صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ جیسے ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، حمد کے اوپر جو الف لام ہے نا، ایک تو یہ الف لام آتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، یعنی نکرے کے اوپر نکرے کو معرفہ بنانے کے لیے۔ جیسے انگریزی میں کسی نکرے کو معرفہ بنائیں تو ٹی ایچ ای شروع میں لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ سٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ ہر شہر کو آپ سٹی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے دا سٹی، اب اس سے ہر شہر مراد نہیں ہے، وہ مخصوص شہر مراد ہے جو آپ کے ارادے میں، سمجھ گئے؟ تو ایک تو الف لام ہوتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، الحمد۔ اس کے علاوہ جو الف لام ہے ان کے اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان کا ایک معنی ہوتا ہے استغراق کا، جنس کا، اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ لیکن الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے یا وہ جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ جنس کا ہو تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ جس شے کو حمد کہتے ہیں، جس چیز پر خوبی کا اطلاق ہوتا ہے، جس چیز پر اچھائی کا اطلاق ہوتا ہے جی۔ اگر استغراق کا سمجھیں تو پھر ہوگا کہ ساری خوبی کی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ، یہ جو لام ہے نا یہ عربی میں کئی معنوں میں آتا ہے۔ یہاں جو لام ہے یہ استحقاق کا ہے جی، یہاں جو لام ہے استحقاق کا ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ تمام خوبیوں کا استحقاق صرف اللہ کا ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے۔ تمام صفات، تمام محامد کا مستحق اللہ کی ذات ہے۔ یا الف لام اختصاص کا ہے، اس کا معنی ہے کہ ساری حمدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، یعنی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ، اور ویسے بھی اللہ کا تعریف کیا ڈیفینیشن، یعنی اگر کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے، اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے،
تو صفات یہ ہے کہ هو الذات المستجمع لصفات الکمالیہ، اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفتیں جمع، تمام کمال کی صفتیں جمع۔ اللہ تعالیٰ کی اوصاف صفتیں ہیں لیکن کمال کی، زوال کی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں جی، اللہ تعالیٰ عالم ہے، یہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ ہر وقت ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہوا بکل شیء علیم، اللہ عالم ہے، اللہ علیم ہے۔ اسی کے مقابلے میں جو اس کی اپوزٹ ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ علم کی صفت کیا ہے؟ جہالت۔ علم کی صفت کیا ہے؟ جہالت۔ اس کے اپوزٹ جو صفت ہے اس کو اللہ سے دور کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالی جاہل نہیں ہے، یہ جاہل نہ ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے، متبادل کیا؟ کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالی بصیر ہے، نابینا نہیں ہے۔ اللہ تعالی سمیع ہے، بہرا نہیں ہے۔ یہ اپوزٹ، یہ صفات سلبیہ ہیں جن کو اللہ سے ہمیں دور کرنا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ سچ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو یہ جو جن سے خوبی کی صفات اللہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے، اس کے اپوزٹ جو صفات ہیں ان کو اللہ سے نفی کرنا۔ اب حضور نے فرمایا کہ کلمتا حبیبتا، جی کلمتان حبیبتان، جی وہ پوری حضور فرماتے دو کلمے جو اللہ کو محبوب ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان پر وہ سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب سبحان کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت سلبیہ ہے، اور حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہے۔ یعنی حمد کو ثابت کرنا ہے اور تسبیح سے ہر نقص کو اللہ سے دور۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، کس سے پاک ہے جی؟ نہیں، ہم جو کہتے ہیں نا سبحان کا معنی کیا؟ اللہ پاک کس سے پاک ہے جی؟ وہ کمزوری سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نقص کی صفات ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس لیے سبحان پہلے آتا ہے، حمد بعد میں آتی ہے۔ پہلے اللہ سے برائی یعنی جو غلط ہے ان کی نفی کرو، پھر جو اچھائی ہے اللہ کے لیے ثابت کرو۔ ہم کلمہ نہیں پڑھتے جی، کلمہ کا شروع ہوتا ہے لا الہ پہلے، الا بعد میں۔ فرمایا کہ پہلے جو معبودان باطل ہیں ان کی نفی کرو، اس کے بعد پھر اللہ کا اس بات کرو۔ یعنی پہلے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کرنی ہے، پھر اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے دشمنوں سے بھی دوستی اور اس سے بھی دوستی، پہلے اس کے دشمنوں سے بیزاری کرو، دور ہو، پھر اس سے پیار کرو۔ دوستی کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے، دوست کے دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں۔ آدمی یا ایک آدمی اس سے بھی دوستی ہے، اس کے دشمن سے بھی دوستی ہے، یہ دوستی تو نہیں ہے۔ پہلے اس کے دشمنوں سے مقاطعہ کیا جائے گا، پھر اسے دوستی کی جائے گی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ ایک تقسیم۔ دوسری تقسیم صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ فعل کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فعل۔ اللہ نے پیدا کیا، اس کا خالق ہونا کیا ہے؟ یہ اس کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، یہ اس کا فعل۔ اللہ زندگی دیتا ہے، یہ اس کا فعل۔ اب
ان کا ظہور اللہ کی صفات فعلیہ کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب سیکنڈ پرسن ہو. مثلا دیکھیں نا، آپ کسی پر رحم کریں، کب کریں گے جی؟ جب کوئی دوسرا ہوگا. رزق کب دیں گے؟ جب کو مرزوق ہوگا. موت کب دیں گے؟ جب کو حیات ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا رب ہونا یہ کیا ہے؟ صفات فعلیہ. اللہ تو تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنی صفات فعلیہ کو بھی ظاہر نہ کرتا. بات سمجھ گئے؟ دوسری پڑھیے. باتیں نہیں کریں گی. اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پروگرام ہیں وہ دائمی ہیں. یہ اچانک ہی اللہ نے مخلوق پیدا کرنے کا پروگرام نہیں بنایا. ان کی تخلیق سے پہلے ارادات اس کی ذات کے ساتھ ہے. مثلا دیکھو، کوئی کام مارد وجود میں کب آتا ہے؟ جب اس کا ارادہ کرتے ہیں. آپ جو مسجد میں آئے تو گھر سے جب نکلیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ ارادہ پہلے ہوتا ہے، فعل بعد میں ہوتا ہے. تو ارادہ کرنا یہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے. اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جب سے خدا ہے، جب سے کیا، وہ تو ہمیشہ ہی ہے نا. تو اس کے ساتھ اس کا ارادہ بھی اسی وقت سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق میدان کربلا کا واقعہ اللہ کے ارادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ارادہ یہ تھا کہ یہ دمبا جنت میں رکھا. اللہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا میرا خلیل پیدا ہوگا، میرا خلیل ہوگا. میں اسے کہوں گا اپنے بیٹے قربان کرو، وہ بیٹے قربان کرنے منسک میں قربان گاہ میں لے جائے گا. ہم اس کو نہیں ذبح ہونے دیں گے، ہم اس کی جگہ یہ دمبا ذبح کرائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا کیوں جی؟ اگر بچانا تھا تو قربانی کا حکم کیوں دیا جی؟ مثلا دیکھا نا، جب اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، جب ذبح ہونا ہی نہیں تھا تو ابراہیم کو خواب دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب اس لیے دکھائی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، رسول اور عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہوتے ہیں جو بیٹا قربان کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرتے. اگر یہ ہم پر بھی قربانی نافذ کی جاتی تو کوئی ہے جو کرتا؟ یہ بتانا ہے کہ نبی کا وہ مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا کہ نبی ہر شے میری راہ میں قربان، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے، بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. وہ نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا. اب بچایا کیوں؟ کہ نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں تھا. اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، نور ختم ہو جاتا، تو اللہ کا پروگرام تو ختم ہو ہی نہیں سکتا جی. فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے جی. راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اب چونکہ اسماعیل کو بچایا سرکار کی خاطر، تو اسماعیل ذبح نہ ہوئے، اس کا بینیفٹ کس کو ملا جی؟ حضور کو. حضور کی وجہ سے بچایا. اب وہ اسماعیل کی جگہ قربانی کون دے گا؟ حضور دیں گے. فرمایا کہ خلیل اللہ کے بیٹے کو بچایا، محمد کے بیٹوں کی قربانی لوں گا. وہاں ایک بچایا تھا نا، یا 72 کی لوں گا؟ 70 2 72. فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو بچا کر ہم نے بہت بڑا فدیہ دیا ہے. وہ دمبا تو اسماعیل کا فدیہ نہیں ہو سکتا تھا. اسماعیل ذبح ہوتے تو بڑی قربانی یہ تھی، یا دمبا ذبح ہونا بڑی قربانی ہے؟ بڑی قربانی یہ دمبا تو اسماعیل کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا جی. فرمایا کہ ہم بڑی قربانی دیں گے. اور اسی بات کو
حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذب عظیم آمد بسر. فرماتے ہیں وہ کہنے بلے دا بلہ نہ ہوئے تو متھے پھولی ضرور ہوتی. سمجھ گئے نا. فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے حسین کا باپ کون ہے, وہ بیٹا کس کا ہے؟ فرمایا کہ باپ کی شان یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کی با بن کر آیا. حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کلام پاک کے اندر جتنے مضمون بیان کیے اس کو سمرائز کر دیا سورہ فاتحہ میں. وہ سارے مضامین اجمالاً سورہ فاتحہ میں بیان کر دیے. سورہ فاتحہ کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں بیان کر دیے, اور بسم اللہ کے سارے مسائل با کے اندر بیان کر دیے. اور انن نقطہ تو تحت البا, تمہیں پتا وہ با کے نیچے نقطہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ بھر دوں. بسم اللہ کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 80 اونٹ بھر دوں. بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ یہ پھر کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو بڑی مزدار بات بتاؤں گا. وہ بائے بسم اللہ کیوں ہے جی, اس کا ریزن اور اس کی وجہ کیا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی با بن کر آیا, قرآن کا خلاصہ بن کر آیا. اور اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں انا القرآن الناطق. یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے نا, یہ جلد کے اندر یہ قرآن صامت ہے, یہ بولتا نہیں ہے. یہ وہ قرآن ہے جو چپ ہے. انا القرآن الناطق, بولنے والا قرآن میں ہے. اور اس لیے حضور نے بھی فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم الثقلین, تمہارے اندر میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤ, کتاب اللہ و اطاعت, ایک اللہ کی کتاب, ایک اپنی اولاد. لن یتفرقا, یہ کبھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یارد علی الحوض, حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے لیکن یہ دونوں کبھی آپس میں. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی معرفت, اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی معرفت. یہ دونوں ایچ ادر ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. قرآن اہل بیت کا تعارف کراتا ہے, اہل بیت قرآن کا تعارف کراتے ہیں. اور اسی لیے کبھی شہید ہونے کے بعد بھی کسی نے قرآن پڑھا ہے. امام عالی مقام سر قلم ہو گیا, نیزے پر بند بلند ہے, دمشق میں پہنچتے ہیں تو نیزے پر قرآن پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہماری زندگی بھی قرآن کے ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں. تو اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ معنی ذب عظیم آمد بسر, اور ذب عظیم کی تفسیر جو ہے نا وہ حضرت امام علی مقام ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اب وہ بات آپ کو بتا رہا تھا, پروگرام تو پہلے سے طے نا جی, وادی مینا میں طے ہو گیا, امام علی مقام پیدا ہوئے, جبریل آئے, ایک فرشتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا, ایک بارش کا فرشتہ آیا, 3 دفعے فرشتوں نے آ کر, اور ٹوٹل 14 حدیثیں آ کر بتایا کہ یہ جو بیٹا جس سے پیار کر رہے ہیں نا, فرمایا ستقتلوا علی شط الفرات,
یہ آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا شط فرات کے کنارے پر، اور فرمایا کہ اس بیٹے کو آپ کی امت کہلانے والی قتل کرے گی۔ ابھی بچے ہیں نا، پتہ چل گیا۔ اور اہل بیت اور تمام صحابہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں شہید ہونا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ فرق ہے، وہ جو دنیا میں مصیبت کا شکار ہوئے انہیں علم نہیں تھا، وہ پھنس گئے، یہ گھر سے چلے تو شہید ہونے کے لیے۔ یہ فرق ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا کہ جتنے دنیا کے اندر لوگ شہید ہوئے، ظلم ہوا، ان کا تعلق سرکار کی ذات سے نہیں تھا، یعنی سرکار کی ذات کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں تھا۔ یہ امام علی مقام کا مقام وہ ہے کہ یہ سرکار کا خون ہے، سرکار کا جز ہے، جی سرکار کا جز ہے، اس لیے بھی یہ زیادہ رنگینی ہے اس کے اندر۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، دنیا میں جس چیز پر ظلم ہوا ہے، کافروں نے ظلم کیا ہے، حسین کی ذات وہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کی ہے۔ سمجھ گئے؟ آج کی نشست میں اتنا کافی ہے۔ یہ آپ کو سمجھایا کہ امام علی مقام کے نام کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں، ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اس کی رنگینی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رنگینی یہ ہے کہ یہ خانوادہ رسول اللہ ہے، اس کی رنگینی یہ ہے کہ ان کو شہید کرنے والے دشمن نہیں، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے تھے۔ شہادت کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے، لیکن شہادت سے پہلے وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ یہ آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اللہ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں مجھے آپ کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے غالباً